ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی فہد اور انم کی ہے جو نئی شادی کے بعد ہنزک کے خوبصورت مگر پراسرار ہوٹل میں قیام کرتے ہیں جہاں انہیں عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ انم اور فہد کی شادی کو ابھی صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ رشتہ داروں کی محفلیں، تصویریں، دعائیں اور مبارکبادوں کے شور سے نکل کر اب دونوں چاہ رہے تھے کہ کہیں سکون میں، تنہائی میں ایک دوسرے کو جاننے اور وقت گزارنے کا موقع ملے۔ فہد نے انٹرنیٹ پر شمالی پاکستان کے مشہور مقامات کی تصویریں دیکھی۔ ہنزا، گلگت اور خنجراب، سب کچھ جادو جیسا لگا۔ انم ہمیشہ سے پہاڑوں، برف اور پرسکون وادیوں کی دیوانی تھی۔ فہد نے مسکرا کر کہا، تیاری کرو، ہم ہنزا جا رہے ہیں۔ 3 دن کے سفر، لمبے رستوں اور برف سے ڈھکے پہاڑی مناظر کے بعد آخرکار وہ ہنزا کی ایک پہاڑی مقام پر پہنچے جہاں ایک پرانا مگر خوبصورت ہوٹل موجود تھا۔ ہوٹل کا نام تھا وادی خاموش۔ یہ ہوٹل شہر سے دور ایک پہاڑ کے کنارے واقع تھا جہاں سے نیچے وادی اور سامنے برفانی چوٹیوں کا دلکش منظر نظر آتا تھا۔ جیسے ہی گاڑی ہوٹل کے مرکزی دروازے پر رکی، انم نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ہوا میں برف کی خوشبو، خاموشی میں پرندوں کی آواز اور ہوٹل کی پراسرار خوبصورتی نے اسے کچھ پل کے لیے خواب میں پہنچا دیا۔ پرانی طرز کی عمارت جس کے در و دیوار لکڑی کے تھے، کھڑکیوں پر سنہری پردے جھول رہے تھے اور اوپر ایک گھنٹی لٹک رہی تھی جو ہلکی ہوا سے بج رہی تھی۔ یہ جگہ کچھ زیادہ ہی خاموش ہے نا؟ انم نے آہستہ سے کہا۔ فہد نے مسکرا کر کہا، ہاں، بالکل ویسی جیسے تم چاہتی تھی، خوبصورت، خاموشی اور تنہائی۔ ہوٹل کے سامنے ایک بوڑھا دربان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وقت کی شکنیں تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب تکن۔ اس نے دونوں کا بیگ اٹھایا بغیر کچھ کہے ہوٹل کے اندر لے گیا۔ ہوٹل کے اندر بھی عجیب سی خاموشی تھی، نہ کوئی اور مہمان، نہ کوئی اور آواز۔ استقبالیہ پر لکڑی کے میز، ایک پرانا گھنٹی بجاتا بلب اور دیوار پر ایک پرانی تصویر آویزاں تھی، ایک نوجوان دلہن کی تصویر جو سفید لباس میں تھی اور دھندلے چہرے کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ فہد نے رجسٹر پر دستخط کیے تو دربان نے بغیر کچھ کہے چابی تھمائی۔ چابی پر نمبر لکھا تھا 13۔ انم نے چونک کر کہا، فہد، کمرہ نمبر 13؟ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے اب یہ مت کہنا کہ یہ منحوس نمبر ہے، ہم ہنی مون پر ہے، ڈرو نہیں۔ مگر انم کی نظریں اب بھی اس دلہن کی تصویر پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، جیسے وہ خوش نہیں ہو۔ ہوٹل کا اندرونی ماحول بیرونی خوبصورتی سے بھی زیادہ دلکش تھا۔ پرانی طرز کی لکڑی کی دیواریں، دبے دبے نور والے فانوس اور ہر طرف ایک سادگی اور خاموش وقار پھیلا ہوا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انم نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں آویزاں تھیں جن میں زیادہ تر پہاڑوں، ہوٹل کی ابتدائی حالت اور چند نامعلوم چہروں کی جھلکیاں تھیں۔ یہ ہوٹل تو جیسے کسی اور زمانے کی یادگار لگ رہا ہے، انم نے آہستہ سے کہا، اور آج سے یہ ہماری یادگار بننے جا رہا ہے، فہد نے مسکرا کر کہا۔ کمرہ نمبر 13 راہداری کے آخری سرے پر واقع تھا۔ دروازے پر سیاہ پیتل کا نمبر آویزاں تھا۔ جیسے ہی فہد نے دروازہ کھولا، ایک خنک مگر خوشگوار خوشبو اندر سے نکلی۔ کمرے کی ساخت منفرد تھی۔ ایک طرف لکڑی کا نرم ڈبل بیڈ، سامنے بڑی سی کھڑکی جس سے دور پہاڑوں اور نیچے بہتی ہوئی ہنزا ندی کا نظارہ ہوتا تھا۔ ایک کونے میں آگ جلانے والا پرانا فائر پلیس تھا جو فی الحال بند تھا، لیکن اس کے ارد گرد لکڑی کی کرسیاں پڑی تھیں جیسے برسوں سے کوئی ان پر بیٹھا ہو اور گمسم منظر دیکھ رہا ہو۔ انم کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ شام کے دھند میں پہاڑ سنہری روشنی میں نہا رہے تھے اور نیچے چھوٹی چھوٹی روشنیوں سے شہر جگمگا رہا تھا۔ یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں، فہد۔ فہد نے اپنا کیمرہ نکالا تو پھر اس خواب کو قید کر لیتے ہیں۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے تصویر بنائے، کچھ خود کی، کچھ قدرت کی۔ رات کھانے کے بعد انہوں نے چائے منگوائی اور فائر پلیس کے قریب بیٹھ گئے۔ ہوٹل کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ چائے کی چمچ کے کپ سے ٹکرانے کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ کبھی کبھی دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی یا ہوٹل کی چھت پر برف گرنے کی۔ انم نے اچانک سرگوشی میں پوچھا، فہد، کیا تم نے محسوس کیا اس ہوٹل میں عجیب سی خاموشی ہے، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو؟
فہد نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہ خاموشی تمہیں میرے قریب کر رہی ہے، کسی کی نظر کا وہم نہ کرو۔ دونوں نے بستر پر کمبل اوڑھ لیا اور انم نے آنکھیں بند کر کے خوابوں میں اترنا چاہا، مگر نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہوٹل کے آس پاس سب کچھ خاموش تھا۔ برف کی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی جو کھڑکی کے شیشوں پر نرمی سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی اور فہد نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، مگر انم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی، کبھی کھڑکی کی طرف دیکھتی، کبھی چھت کی طرف۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے راہداری میں کوئی قدموں کی مدھم سی چاپ سنائی دی ہو، جیسے کوئی ننگے پیر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ اس نے فوراً فہد کو جھنجھوڑا۔ فہد اٹھو، کچھ آواز آئی ہے باہر سے۔ فہد نے نیم غنودگی میں کہا، کسی مہمان کا اسٹاف ہوگا، سو جاؤ انم، کل ہم بہت گھومیں گے۔ انم خاموش ہو گئی مگر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اچانک کمرے کی کھڑکی خود بخود ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گئی۔ باہر تیز سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا، جس کے ساتھ ہی کمرے کی روشنی پڑپڑانے لگی۔ انم نے گھبرا کر کمبل مضبوطی سے اوڑھ لیا، مگر ہمت کر کے کھڑکی بند کرنے اٹھی۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کے قریب پہنچی، اس کی نظر کھڑکی کے شیشے پر پڑی۔ شیشے کے پار ایک عورت کا عکس تھا، سفید لباس، لمبے بکھرے ہوئے بال، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سائے جیسا وجود۔ انم کی چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دوبارہ دیکھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ فوراً پلٹی اور فہد کے پاس آ گئی۔ فہد، کھڑکی کے باہر کوئی عورت تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ فہد نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر اندھیرا اور برف کے سوا کچھ نہ تھا۔ انم، تمہیں وہم ہوا ہے، تکن کی وجہ سے تمہیں عجیب چیزیں نظر آ رہی ہے۔ نہیں فہد، میں جاگ رہی تھی، وہ تھی، میں نے محسوس کیا جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہو۔ فہد نے اسے تسلی دی، پانی پلایا اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ چلو کچھ دیر تسبیح پڑھو، اللہ کی پناہ میں سو جاؤ۔ انم نے سجدے کی حالت میں دعا مانگی مگر اس کا دل اب بے چین ہو چکا تھا۔ نیند آ گئی مگر خوف اس کے دل میں بس چکا تھا۔ صبح کی نرم روشنی نے پہاڑوں کی چوٹیاں سنہری کر دی تھی۔ ہوٹل کی کھڑکی سے برف میں ڈھکی ہوئی وادی ایک حسین نظارہ پیش کر رہی تھی، مگر انم کی آنکھوں کے گرد حلقے بتا رہے تھے کہ اس نے رات اچھی نیند نہیں لی۔ فہد نے اس کا چہرہ دیکھا اور نرمی سے پوچھا، تم اب بھی پریشان ہو؟ انم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ فہد، وہ صرف وہم نہیں تھا، میں نے واقعی ایک عورت کو دیکھا تھا۔ فہد نے اس کی بات کو نظر انداز نہیں کیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ انم کا ذہن بہلے۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، پھر باہر گھومنے چلیں گے، شاید تمہیں بھلا لگے۔ ہوٹل کے چھوٹے سے ڈائننگ ہال میں صرف وہ دونوں ہی مہمان تھے۔ میز پر مقامی ناشتے کے ساتھ ایک معمر عورت موجود تھی، جو شاید ہوٹل کی ملازمہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ فہد نے خوش دلی سے کہا، آپا جی، آپ کا ہوٹل تو بہت خوبصورت ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنا سنسان کیوں ہے یہاں، اور مہمان کیوں نہیں آتے؟ عورت نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد انم کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، یہ ہوٹل خوبصورت ضرور ہے، مگر ہر خوبصورتی کے پیچھے ایک سایہ ہوتا ہے۔ یہاں ہر مہمان نہیں ٹھہرتا، صرف وہی لوگ رکتے ہیں جو چنے گئے ہوتے ہیں۔ انم کا دل دھک سے رہ گیا۔ چنے گئے؟ کیا مطلب؟ بوڑھی عورت نے دھیرے سے بتایا، یہ ہوٹل کئی سال پہلے ایک نوجوان دلہن کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے شوہر نے شادی کے فوراً بعد اسے یہاں لے کر آیا۔ دلہن بہت خوش تھی، مگر ایک رات وہ کھڑکی سے کود کر مر گئی۔ تب سے اس کی روح اکثر ان کمروں میں آتی ہے، خاص طور پر کمرہ نمبر 13 میں۔ انم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ہمارا کمرہ 13 نمبر ہے؟ عورت نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لیے میں حیران تھی، تم دونوں نے کیسے وہاں رات گزار لی؟ اکثر لوگ پہلی رات ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ فہد کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا سچ؟ عورت کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں اس دلہن کی بہن ہوں اور میں یہاں اس کی رہائی کے لیے کام کرتی ہوں۔ کوئی دعا، کوئی آیت، کوئی روشنی اگر اسے سکون دے سکے تو شاید وہ آزاد ہو جائے۔ اب انم کا دل پوری طرح لرز چکا تھا۔ وہ عورت سچ کہہ رہی تھی، اور انم نے جو رات کو دیکھا تھا وہ بس ایک شروعات تھی۔ ناشتے کے بعد فہد نے انم کو باہر پہاڑوں کی سیر کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی، مگر انم کا دل ہوٹل میں ہونے والی باتوں میں ہی الجھا رہا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، جیسے کوئی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو یا چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ فہد، کیا ہم ہوٹل بدل نہیں سکتے؟ فہد نے اس کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا،
ٹھیک ہے، آج رات رہ لیتے ہیں، کل سویرے کسی اور ہوٹل میں چلیں گے۔ شام کے وقت وہ واپس ہوٹل پہنچے تو موسم مزید سرد ہو چکا تھا۔ برفانی ہوائیں دیوار سے ٹکرا کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ کمرہ نمبر 13 میں داخل ہوتے ہی انم کے جسم پر سرد لہر دوڑ گئی۔ اندر کا ماحول عجیب حد تک ٹھنڈا تھا، جیسے کمرے کی فضا میں کسی اور کی موجودگی ہو۔ فہد نے ہیٹر جلایا مگر ہیٹر میں سے تیز سیٹی جیسی آواز نکلنے لگی اور فوراً بند ہو گیا۔ یہ بھی عجیب ہے، فہد نے کہا۔ انم نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ نارمل نہیں ہے فہد، مجھے لگتا ہے وہ روح ابھی تک یہاں ہے۔ رات کو وہ دونوں بستر پر لیٹ گئے مگر نیند دونوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات کے وقت اچانک واش روم کے اندر سے نلکے کے چلنے کی آواز آئی۔ پانی کی بوندیں مسلسل گر رہی تھی، جیسے کسی نے ابھی ہاتھ دھوئے ہوں۔ فہد، تم نے نل کھلا چھوڑا؟ نہیں، میں نے تو استعمال بھی نہیں کیا۔ دونوں نے دروازہ کھول کر دیکھا، نل خود بخود چل رہا تھا اور آئینے پر ایک دھندلی سی تحریر ابھر رہی تھی۔ میں واپس آ گئی ہوں۔ انم کی سانسیں رک گئی۔ وہ پیچھے ہٹی اور فہد نے فوراً نل بند کیا۔ آئینہ دھند سے صاف کرتے ہی تحریر غائب ہو چکی تھی۔ تبھی پیچھے سے کمرے کے دروازے کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے آہستہ سے دروازہ بند کیا ہو۔ انم نے فہد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ وہی ہے، وہ دلہن واپس آ گئی ہے۔ فہد کا چہرہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اب اسے بھی شک نہیں رہا تھا کہ یہ محض اتفاقات نہیں، کچھ ہے جو ان دونوں کے گرد منڈلا رہا ہے۔ رات کے باقی لمحے بوجھل اور بے سکون تھے۔ فہد تو کسی نہ کسی طرح سو گیا مگر انم کروٹیں بدلتی رہی۔ آخر کار نیند نے اس پر غلبہ پایا مگر وہ نیند سکون کی نہیں تھی بلکہ ایک اور دنیا کی کھڑکی کھلنے والی تھی۔ انم نے خود کو ہوٹل کے پرانے راہداریوں میں پایا۔ ہر طرف موم بتیوں کی ہلکی روشنی تھی، دیواروں پر پرانے وقتوں کی دلہنوں کی دھندلی تصاویر تھی اور فضا میں عطر جیسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس خوشبو میں ایک عجیب بوسیدگی کی آمیزش تھی۔ ایک دروازہ سامنے کھلا، اندر سفید لباس میں ایک دلہن بیٹھی تھی، سر پر سرخ دوپٹہ، چہرہ جھکا ہوا، ہاتھوں میں چوڑیاں، مگر اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ انم نے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ دلہن نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سرخ تھی، جیسے کئی صدیوں سے روتی آ رہی ہو۔ وہ بولی، میں زہرا ہوں، میں اسی ہوٹل کی دلہن تھی۔ مجھے میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی دھوکہ دیا۔ میں جسے محبت سمجھی وہ صرف لالچ نکلا۔ اس نے مجھے قتل کر دیا اور میری لاش کھڑکی سے گرا دی گئی۔ سب نے اسے خودکشی کہا۔ انم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ زہرا کی آواز گونجی، مجھے انصاف چاہیے، مجھے میری کہانی مکمل کرنی ہے۔ تم ہو وہ جس کے دل میں سچ کی چنگاری ہے، تم مجھے آزاد کر سکتی ہو۔ تبھی انم نے خواب میں دیکھا کہ ہوٹل کی راہداری میں ایک سایہ زہرا کو گھسیٹ رہا ہے، جیسے کوئی اسے پھر اندھیرے میں لے جانا چاہتا ہو۔ انم نے چیخ کر کہا، نہیں، اسے چھوڑ دو، اور اسی لمحے انم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہانپ رہی تھی، پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فہد نے فوراً اسے سنبھالا۔ کیا ہوا؟ خواب آیا؟ انم نے جلدی جلدی سب کچھ بیان کیا، زہرا، قتل اور اس کی پکار۔ فہد گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں زہرا کی کہانی مکمل کرنی ہوگی تاکہ وہ سکون پا سکے۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک اس کا انصاف مکمل نہیں ہوتا۔ اگلی صبح انم اور فہد نے طے کر لیا کہ وہ زہرا کی حقیقت جان کر رہیں گے۔ انم کے خواب نے اب شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دونوں نیچے استقبالیہ پر گئے مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ وہی معمر عورت جو کل ملی تھی آج غائب تھی۔ عجیب بات ہے، فہد نے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چاہتی ہو کہ ہم خود تلاش کریں۔ انم نے سر ہلایا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہوٹل کے اس حصے جانا ہوگا جو اب استعمال نہیں ہوتا، شاید وہاں کچھ چھپا ہے۔ ہوٹل کے پیچھے کی طرف ایک پرانی سیڑھی تھی جو لکڑی کے بنے ایک بند کوریڈور کی طرف جاتی تھی۔ دروازے پر زنگ آلود تالا لگا تھا لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ فہد نے موبائل کی فلش آن کی۔ روشنی میں گرد سے اٹے فرنیچر، پرانی تصویریں اور پٹے ہوئے پردے نظر آئے۔ دیواروں پر وقت کا زنگ چلک رہا تھا۔ ایک کمرہ ایسا تھا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جسے برسوں سے کسی نے مکمل بند نہیں کیا ہو۔ انم نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اندر ایک بیڈ، ایک پرانا آئینہ اور سامنے والی کھڑکی بالکل ویسی جیسی ان کے کمرے میں تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی
اور نیچے گہری کائی نظر آ رہی تھی۔ یہی ہوگا وہ کمرہ جہاں سے زہرا گری تھی، انم نے آہستہ سے کہا۔ فہد نے کمرے میں مزید تلاشی لی۔ پرانے صندوق میں زنگ آلود چوڑیاں، ایک پرانی عطر کی شیشی اور سب سے اہم ایک پٹا ہوا خط ملا۔ فہد نے وہ خط کھول کر پڑھا۔ زہرا، مجھے معاف کرنا، میں تم سے شادی لالچ میں کر رہا ہوں۔ میرے دل میں محبت کبھی نہ تھی۔ تمہارا باپ جو جائیداد دے رہا ہے وہی میری ضرورت ہے۔ رے۔ انم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہی ہوگا زہرا کا شوہر۔ وہ اسے دھوکہ دے کر قتل کر بیٹھا اور خودکشی کا رنگ دے دیا۔ تبھی آئینے میں کچھ حرکت ہوئی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ آئینے کی سطح پر زہرا کا چہرہ ابھر آیا۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو تم نے میری سچائی پا لی ہے۔ انم نے لرزتی آواز میں کہا، زہرا، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ تمہیں اب اس قید سے نجات ملے گی۔ زہرا کی آنکھوں سے دو آنسو بہے اور پھر وہ چہرہ دھیرے دھیرے آئینے سے غائب ہو گیا۔ کمرے میں موجود ہوا ہلکی سی گرم ہونے لگی، جیسے کوئی سایہ وہاں سے ہٹ گیا ہو۔ فہد اور انم نے زہرا کا خط محفوظ کیا اور پرانے کمرے سے باہر نکلے۔ اب انہیں صرف ایک شخص سے بات کرنی تھی، وہی معمر خاتون جو ہوٹل میں ملازمہ بنی ہوئی تھی لیکن دراصل زہرا کی بہن تھی۔ شام تک وہ عورت پھر سے ڈائننگ ایریا میں نظر آئی، جسے وہ جانتی ہو کہ فہد اور انم کیا تلاش کر چکے ہیں۔ انم تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچی اور لرزتی آواز میں بولی، ہم نے زہرا کا کمرہ ڈھونڈ لیا، ہمیں خط ملا ہے، اس کا شوہر اس کا قاتل تھا۔ عورت کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم دونوں سچ تک پہنچ گئے ہو۔ زہرا بہت برسوں سے کسی کو اپنی بات سنانا چاہتی تھی اور تم دونوں نے اس کا درد محسوس کیا۔ فہد نے وہ خط اس کے سامنے رکھا۔ کیا آپ یہ خط پہچانتی ہے؟ عورت نے ہاتھ لرزتے ہوئے خط لیا اور پڑھ کر سسکی بھر کے رونے لگی۔ یہ اس کا خط ہے۔ رے اس کا پہلا نام تھا۔ ریحان، میرے بہنوئی، سب نے یہی سمجھا کہ زہرا نے خودکشی کی، مگر میرے دل نے کبھی نہیں مانا۔ انم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زہرا نے خواب میں مجھے کہا تھا کہ وہ انصاف چاہتی ہے۔ اب جب ہمیں سچ مل گیا ہے تو کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ عورت نے آنکھیں صاف کیے۔ ہاں، اگر ہم اسی کمرے میں اس کا جنازہ پڑھے، اس کے حق میں دعا کرے اور یہ خط اس کے ساتھ رکھے تو شاید اس کی روح آزاد ہو جائے۔ فہد نے کہا، ہم آج رات ہی یہ سب کریں گے۔ رات کے وقت ان تینوں نے مل کر پرانے کمرے میں سفید چادر بچھائی۔ زہرا کی پرانی چوڑیاں، عطر کی شیشی اور خط چادر پر رکھے گئے۔ پھر عورت نے سسکیوں کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فہد نے نماز جنازہ ادا کی اور انم نے دعا میں ہاتھ بلند کیے۔ اے اللہ، زہرا کی روح کو سکون عطا فرما، اس کے دل کے دکھ دور فرما اور اسے وہ روشنی دے جو تیرے بندوں کے لیے ہے۔ آمین۔ کمرے کی فضا میں سکون آ گیا۔ کھڑکی کی طرف سے آتی ٹھنڈی ہوا نرم ہو گئی اور آئینے پر زہرا کا چہرہ ایک آخری بار ابھرا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ روشنی میں بدل گئی اور غائب ہو گئی۔ انم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے سکون مل گیا۔ وہ چلی گئی۔ معمر خاتون نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، شاید اب میں بھی یہاں سے جا سکوں گی، اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ ہنزہ سے واپسی کے بعد فہد اور انم اپنے شہر کے معمول کی زندگی میں واپس آ گئے، مگر جیسے جیسے دن گزرنے لگے انم کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ کوئی عام بیماری نہیں تھی۔ شروع میں انم کو معمولی بخار اور کمزوری محسوس ہوئی۔ وہ تکی تکی رہنے لگی، جیسے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ فہد نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا، مگر ہر ٹیسٹ نارمل آیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ صرف ذہنی تکن ہے، سفر کی تکن یا نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ مگر انم کو کچھ اور محسوس ہو رہا تھا۔ ہر رات خواب میں ایک ہی چہرہ آتا، ایک عورت جس کے چہرے پر نقاب تھا اور جس کی آنکھیں سلگتی ہوئی لگتی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں انم سے کہتی، تم نے جو چھینا ہے وہ میں واپس لوں گی۔ انم کا جسم ہر صبح جیسے زخموں سے بھرا ہوتا، مگر وہ کسی کو نہ بتا پاتی۔ ایک دن وہ کچن میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ فہد اسے اٹھا کر فوراً بستر پر لیٹایا، مگر اس کی نبض سست تھی، سانس ٹوٹی ٹوٹی سی۔ اسی رات فہد کی خالہ ان کے گھر آئی۔ وہ بظاہر تیمارداری کے لیے آئی تھی، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ میں ایک عجیب زہر چھپا تھا۔ میں کہتی تھی، فہد، شادی سوچ سمجھ کر کرو، خیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ خالہ کے جانے کے بعد انم کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اس نے خواب میں ایک بار پھر اس عورت کو دیکھا اور اس بار نقاب ہٹ گیا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں فہد کی خالہ تھی، اور اس کے پیچھے سائے میں ایک اور چہرہ نمودار ہوا، زہرا۔
زہرا نے انم کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، تمہارا دشمن تمہارے اپنے گھر میں ہے، مگر میں تمہاری حفاظت کے لیے واپس آئی ہوں۔ اگلی صبح انم نے فہد کو سب کچھ بتا دیا، خواب، خالہ کا چہرہ اور زہرا کا پیغام۔ فہد نے پہلے حیرانی سے سنا، مگر جب اس نے انم کے جسم پر نیلے نیلے نشان دیکھے اس کا دل دہل گیا۔ فہد فوراً ایک نیک بزرگ کے پاس گیا جنہوں نے قرآن کھول کر استخارہ کیا اور کہا، کسی نے تمہاری بیوی پر جادو کروایا ہے، دشمن عورت ہے، قریب کی رشتہ دار۔ جادو ایک تعویذ میں ہے جو اب بھی تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ اسی دن خالہ دوبارہ آئی اور اپنے ساتھ ایک بڑا سا پرس لے کر بیٹھی۔ انم نے زہرا کی بات یاد رکھتے ہوئے ہمت کی اور خالہ کے پرس پر نظر دوڑائی۔ جب خالہ باتھ روم گئی، انم نے جلدی سے پرس کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کالا کپڑا تھا جس میں زرد کاغذ لپٹا ہوا تھا، اس پر الٹے الفاظ اور خون کے دھبے تھے۔ انم نے کپڑا فوراً قرآن کے نیچے رکھ دیا۔ خالہ جیسے ہی باہر آئی ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زہرا کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ کھڑکی کے شیشے پر دھند بنی اور اس پر لکھا تھا، جلاؤ اسے، اب وقت ہے۔ فہد نے آگ جلائی اور انم نے کپڑا اس میں پھینک دیا۔ جوں ہی تعویذ جلا، خالہ نے چیخ ماری اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر گر گئی۔ ان کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے پلٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ انم کا جسم ہلکا محسوس ہونے لگا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ سانسیں بحال ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ اسی لمحے زہرا کا چہرہ کھڑکی میں ابھرا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اب تم محفوظ ہو، تم نے سچ کا سامنا کیا اور خود کو بچا لیا، لیکن یاد رکھو، بعض دفعہ اندھیرے بہت نزدیک ہوتے ہیں، بس ہمیں روشنی بننا سیکھنا ہوتا ہے۔ خالہ بے ہوش تھی اور فہد نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ طبی امداد کے بعد جب ہوش میں آئی تو ان کی حالت مکمل بدلی ہوئی تھی۔ چہرے سے وہ غرور، وہ جلن جیسے دھل چکی ہو۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، انم کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، ان کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے غلطی کی، بس اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھتے دیکھتے میں اندھی ہو گئی تھی۔ فہد اور انم خاموشی سے سن رہے تھے۔ فہد نے پوچھا، خالہ، آپ نے واقعی انم پر جادو کروایا تھا؟ خالہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، ایک عورت سے تعویذ بنوایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اگر یہ تعویذ انم کے قریب ہوگا تو وہ بیمار ہوتی جائے گی اور تم خود اس سے دور ہو جاؤ گے اور میری بیٹی کی شادی تم سے ہو جائے گی۔ میں اندھی ہو گئی تھی۔ انم نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل میں غصہ تھا، لیکن زہرا کے الفاظ یاد آئے، سچ کو قبول کر لینا بھی ایک نجات ہے۔ انم نے کہا، خالہ، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن برائی کا راستہ ہمیشہ خود اپنے خلاف پلٹتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وقت پر سب کچھ سامنے آ گیا۔ خالہ کی آنکھوں سے ندامت بہتی رہی اور وہ اسی دن چپ چاپ واپس چلی گئی۔ رات کو فہد نے انم کا ہاتھ تھام کر کہا، تم بہت بہادر ہو۔ تم نے نہ صرف اپنی حفاظت کی بلکہ دشمن کو معافی دے کر آزاد بھی کر دیا۔ انم مسکرائی، یہ سب زہرا کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید میں آج نہ ہوتی۔ فہد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ ایسے لوگوں کی روح کو سکون دے جو اندھیرے میں رہ کر بھی کسی کے لیے روشنی بن جاتے ہیں۔